الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام اور انسانی حقوق کے عنوان سے جو ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں انفرادی حقوق کے بعد ہم نے سماجی حقوق پر بات چیت شروع کی، اور اب سماجی حقوق کے سلسلے میں جس عنوان پر ہمیں اپنی بات کو لے کر چلنا ہے وہ یہ ہے کہ اجر و ثواب میں مرد و زن برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اعمال کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس میں مردوں کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا اور عورتوں کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کیا جائے گا۔ دونوں کے اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے۔ فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور مغفرت اور اجر عظیم کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کوئی فرق نہیں ہے، مرد اچھے اعمال لے کر آئیں گے، ہمارے ہاں ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، عورتیں اچھے کام کر کے آئیں گی، ان کو بھی اتنا ہی بدلہ اور اجر و ثواب ملے گا جتنا مردوں کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں دائرہ کار میں تو ضرور فرق ہے کہ مردوں کا دائرہ کار الگ ہے، عورتوں کا دائرہ کار الگ ہے، اور یہ دائرہ کار جو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا رکھا ہے وہ ان کی فطری بناوٹ کے اعتبار سے رکھا ہے۔ کہ مردوں کی فطرت کا ایک تقاضا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلابت رکھی ہے، سختی رکھی ہے، مشقت جھیلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا بدن اسی انداز میں بنایا ہے۔ دوسری طرف عورتوں میں لچک رکھی ہے، نرمی رکھی ہے، نزاکت رکھی ہے، اور اسی اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں متعین کی ہیں۔ اب یہ سختی اور نزاکت دونوں مل کر ہی سماج کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اگر صرف سختی ہی سختی ہو تب بھی کام نہیں چلے گا، اور اگر صرف نرمی ہی نرمی ہو تب بھی کام نہیں چلے گا۔ دونوں ہی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر پتھر بھی ہیں جو نہایت سخت ہوتے ہیں، اسی دنیا کے اندر پھول بھی ہیں جو نہایت نازک ہوتے ہیں۔ تو پھولوں کی نزاکت اور لطافت اپنی جگہ بہاریں دکھاتی ہے، اور پتھروں کی سختی ہمارے تمدن اور سماج کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ اب اگر دیکھیے پتھر نہ ہوں تو ہماری سڑکیں کیسے بنیں گی، ہماری بلڈنگیں کیسی بنیں گی؟ یہ پہاڑ پتھروں سے بنے ہوئے ہیں، تو یہاں ہمیں سختی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز بنا دی ہے کہ جو نہایت سخت ہے، جس میں نرمی کا اور لچک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثال دے دی جاتی ہے کہ میں پتھر سے زیادہ سخت، بلکہ دلوں کی اگر سختی ہو تو اس کو مثال دی جاتی ہے کہ ان کے دل تو پتھر بن گئے ہیں، ایسے سخت ہو گئے جیسے اشد حجارتاں، جیسے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں تو یہ کہا ہے کہ پتھر میں سے بھی اللہ تعالیٰ چشمے نکال دیتے ہیں، لیکن بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے کوئی پھوار نکلتی ہی نہیں ہے، کوئی چشمہ ہمدردی کا اور نرمی کا پھوٹتا ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف نرمی کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ گلستان کی بہاریں، چمن کی یہ سب نکھار اور یہاں کے جو نظارے ہیں وہ پھولوں سے ہیں۔ اب اگر پھولوں کی یہ پتیاں نہ ہوں
جو نرم بھی ہیں، نازک بھی ہیں اور اپنی رونقیں بڑھانے والی ہیں، تو پھر دنیا کے یہ نظارے ہمارے سامنے نہیں آئیں گے۔ تو تمام چیزوں میں آپ یہ دیکھیے کہ سختی اور نرمی یہ دونوں چیزیں مل کر ہی ہمارے تمدن کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ایک بڑی عظیم اور بڑی باکمال اپنی مخلوق بنائی ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کے گن رکھے ہیں، طرح طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایک طرف مردوں کی صلاحیتیں ہیں، دوسری طرف عورتوں کے کمالات ہیں۔ دونوں چیزیں مل کر ہمارے انسانی سماج کو آگے بڑھاتی ہیں، ترقی دیتی ہیں۔ اس لیے یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ عورت اور مرد کے دائرہ کار کا فرق بالکل فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کو کہ جو سختی بھی لیے ہوئے ہیں، دوسری طرف ایک مخلوق نرمی بھی لیے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں جوڑا ہے اور ایک خاندان کی شکل دی ہے۔ اسلام میں خاندان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ سمجھیے کہ خاندان ایک ہمارے سماج کا بنیادی انسٹیٹیوشن ہے۔ یہ انسٹیٹیوشن اتنا اہم ہے کہ یہ تعلیم گاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے، آرام گاہ بھی ہے، سکون اور اطمینان کا یہ ٹھکانہ بھی ہے۔ یہ تمام اس کے اندر چیزیں سمائی ہوئی ہیں اس خاندانی نظام کے اندر۔ جب انسان اپنے گھر میں آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ گھر میں آ کے اس کو وہ سکون حاصل ہوتا ہے جو باہر کی زندگی میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیسا ہی کسی کا مکان ہو، کسی کا چاہے محل ہو، چاہے کسی کا جھونپڑا ہو، لیکن اسے اپنے ٹھکانے پر اور اپنی جگہ پر آنے کے بعد جو سکون و اطمینان حاصل ہوگا وہ باہر کی زندگی میں حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو، اس خاندانی نظام کو ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دے دی ہے کہ یہاں کے دو فرد ملتے ہیں، ایک مرد ملتا ہے، ایک عورت ملتی ہے، اور وہ اپنے اس خاندانی نظام کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اب ان کا نسل کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، ان کی تربیت کا معاملہ آتا ہے، ان کی تعلیم کا معاملہ آتا ہے۔ خود مرد عورت آپس میں ملتے ہیں، ان کے تعلقات کے اندر ایک خوشگواری قائم ہوتی ہے۔ اب جب یہ انسٹیٹیوشن ہے اور ایک طریقے سے سمجھیے کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، یہ نہیں کہ بہت سارے افراد ہیں تو بہت بڑا ادارہ ہوگا، بلکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی اہم ادارہ ہے۔ بڑے سے مراد میری یہ ہے کہ اہم ترین ادارہ ہے جہاں سے ہمارے سماج کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے، یہ سماج کی اکائی ہے۔ تو یہ جو اکائی ہے ہماری سماج کی، اس کا ایک سربراہ ہے۔ ہر انسٹیٹیوشن کا، ہر کارخانے کا، ہر ادارے کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو بغیر کسی منیجر کے، بغیر کسی ڈائریکٹر کے، بغیر کسی ناظم اور محتمم کے وہ کام چلا نہیں کرتا۔ وہ اپنی نگرانی میں سب سے کام لیتا ہے، دیکھو بھائی تمہیں یہ کرنا ہے، دیکھو تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کام تم کرو گے، اور پھر وہ سب کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ جو کام میں نے جس کے سپرد کیا ہے وہ کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تب جا کر پھر وہ سب مل کر اس کام کو پوری طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں اور انجام دیتے ہیں۔ خاندان کا یہ انسٹیٹیوشن ہے، اس کا جو منیجر ہے اور سربراہ ہے وہ ہے مرد۔ اس کا نام قرآن نے دیا ہے قوام۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ مرد عورت کے اوپر قوام ہیں۔ قوام کا مطلب کوئی جابر اور ان کے اوپر ظلم کرنے والے یا ان کے اوپر قہر ڈالنے والے نہیں ہیں کہ زبردستی ان سے کوئی کام لیتے ہوں، بلکہ قوام کا مطلب ہے انتظام چلانے والے۔ کہ اب یہ انسٹیٹیوشن قائم ہو گیا، یہ ایک ادارہ قائم ہو گیا ہے جس کے فی الحال تو 2 ممبر ہیں اور آگے 2 ممبروں میں اور اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اب کون چلائے گا اس ادارے کو؟ اس ادارے کو چلائے گا مرد، اس کا نام ہے قوام۔ ہم اس بات کو ذرا سا چاہیں گے کہ اور
ذرا کھول دیا جائے اور آگے بڑھایا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس پر گفتگو کا سلسلہ اور آگے لے کر چلیں گے۔ وقفے کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور بات جو ہماری پہنچی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ مرد عورت سے مل کر ایک ادارہ بنتا ہے اور بڑا اہم سماجی ادارہ ہے۔ اس سماجی ادارے کا جو ڈائریکٹر کہہ لیجئے، منیجر کہہ لیجئے، ناظم یا محتمم کہہ لیجئے، اس کا نام قرآن نے دیا ہے قوام۔ قوام کا مطلب ہے قائم رکھنے والا اور قائم کرنے والا۔ اس نے قائم بھی کیا ہے اور یہ قائم بھی رکھے گا۔ کوئی اگر کسی چیز کو قائم کرتا ہے تو اسے اس سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز میری قائم کی ہوئی ہے، میں نے اس کو بنایا تھا، یہ قائم رہنی چاہیے، یہ ختم نہیں ہونی چاہیے، ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ بنانے والے کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، زیادہ انسیت ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز باقی بھی رہے اور مضبوط بھی ہو اور ترقی بھی کرے اور ہر طرح اس میں بہترائی آئے۔ تو چونکہ یہ ادارہ قائم کرنے میں سب سے بڑا حصہ مرد کا ہے، مرد پہل کرتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو مرد آگے بڑھ کر پیشکش کرتا ہے کہ بھائی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ قبول کرتی ہے کہ عورت اس بات کو کہ اچھی بات ہے، مجھے آپ کی یہ پیشکش منظور ہے۔ تو وہ دونوں مل جاتے ہیں، پہل ہوتی ہے مرد کی طرف سے۔ اقدام کرنے والا ہر معاملے میں مرد ہوتا ہے، نکاح کے سلسلے میں بھی اور تمام امور کے سلسلے میں، چونکہ عورت کے مزاج میں شرمیلا پن ہوتا ہے، حیاداری ہوتی ہے، اس لیے وہ از خود پہل کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتی ہے۔ بعض اوقات عورت بھی ایسا کر سکتی ہے کہ اپنی طرف سے پیشکش کرے کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال زیادہ تر پہل مرد کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو مرد اس ادارے کا بنانے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ادارہ زیادہ زیادہ قائم ہو۔ اب وہ اس کو پوری دلچسپی رکھتا ہے کہ اس کے اندر کہیں سے کوئی کمزوری نہ آنے پائے، کسی طرف سے کوئی رخنہ پیدا نہ ہونے پائے۔ اگر ذرا بھی وہ دیکھتا ہے کہ کہیں کسی طرف سے کوئی کمزوری آ رہی ہے تو فوراً اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو دوسرا ممبر ہے، میرا پارٹنر ہے، وہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھاتا بجھاتا ہے کہ دیکھو ہم نے مل کر ایک زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو ہم قائم رکھیں اور تم اس میں مدد کرو، اور تمہاری یہ کمزوری ہے تم اس کو دور کرو۔ اس کو وہ سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ نہ سمجھ میں آئے اس کے کہنے سے بات، تو پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے کوشش کرتا ہے اور زیادہ، اور پھر اس کے ساتھ وہ خوابگاہ میں اس کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، تاکہ اس کے اوپر ایک نفسیاتی طور پر اثر پڑے کہ بھئی میرا مرد میرے ساتھ نہیں رہتا ہے اور رات کو الگ سوتا ہے۔ تو دونوں کے اندر ایک طرح سے احساس پیدا ہوگا، مرد بھی محسوس کرے گا کہ میں الگ رہ رہا ہوں، اور عورت کو زیادہ احساس ہوگا کہ دیکھو میرے ساتھ وہ نہیں لیٹتا ہے، نہیں رہتا ہے، تو وہ محسوس کرے گی کہ غور کرے گی کہ شاید میرے اندر کوئی کمزوری ہے جو میری وجہ سے وہ نہیں، تو وہ اس پر غور کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ حسن معاشرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور اگر بات بہت آگے بڑھ جائے تو پھر وہ قرآن پاک میں ہے کہ دونوں طرف سے کچھ ثالث لیا جائے، ایک ادھر سے مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھائیں، کوشش کریں کہ بھئی اس میں جو کمزوری ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو بہرحال اس کا وہ قوام ہے۔ تو اس کے قوام ہونے کی حیثیت سے کچھ اس کے اختیارات مرد کے مقابلے میں دنیا میں زیادہ ہیں، دنیا میں زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کو ڈائریکٹ حق دیا ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ ادارہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو توڑ سکتا ہے، ڈائریکٹ توڑ سکتا ہے۔ عورت کو ڈائریکٹ توڑنے کا حق نہیں دیا، انڈائریکٹ حق دیا ہے۔ انڈائریکٹ کا نام قرآن کی زبان میں ہے خلا، کہ وہ وابستہ دوسرے لوگوں کے مطالبہ کر سکتی ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو۔ اس نکاح سے جو ہم نے قائم کیا تھا اس کو نام خلا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح دنیا کے اندر تو مرد کی کچھ اختیار بھی زیادہ ہیں اور ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں،
اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی پوری فیملی کا، اپنی بیوی کا بھی، بچوں کا بھی، ان سب کا مالی طور پر ذمہ دار ہے۔ سب کے اخراجات اس کے ذمے ہیں۔ عورت کے ذمے کوئی خرچ نہیں، کسی قسم کا خرچ نہیں، نہ اپنا اور نہ بچوں کا۔ اگر کوئی عورت صاحب جائیداد بھی ہے، مالدار ہے، اور اس کے پاس کافی گنجائش بھی ہے، تب بھی وہ اپنے مصارف زندگی اپنے مرد سے طلب کرنے کا حق رکھتی ہے۔ مرد یہ نہیں کہہ سکتا بھائی تمہارے پاس تو اتنی زمین جائیداد ہے، تمہاری تو اتنی آمدنی ہے، تم میرے سے کیوں لے رہی ہو؟ وہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے، اس کی اپنی ذاتی آمدنی کتنی ہے، آپ کو اس میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں کتنا مال ہے، مرد اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے عورت کو کتنا درجہ دیا ہے کہ اگر وہ صاحب جائیداد ہے، اس کے پاس مال ہے، تو وہ اپنی دولت اور اپنے مال اور اپنی جائیداد کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے اخراجات اور اپنے بچوں کے اخراجات مرد سے طلب کر سکتی ہے۔ اور مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب تمہاری آمدنی اتنی ہے تو تم مجھ سے کیوں لے رہی ہو، کیونکہ قانونی طور پر مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسی معیار کے مطابق جس معیار سے وہ رہتا سہتا ہے، جیسا خود کھاتا ہے، جیسا خود پہنتا ہے، جیسا اس کا خود رہنے کا مکان ہے، اپنے اسی معیار کے مطابق وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے اخراجات برداشت کرے۔ تو مرد کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑا سا حق بھی، اختیار بھی ذرا اس کو دنیا میں ذرا زیادہ دیا گیا ہے۔ تو دنیا میں تو بے شک مرد کا اختیار عورت کے مقابلے میں ذرا سبا ہے، لیکن آخرت کے اجر و کے اعتبار سے مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ بلکہ اگر یہ سمجھا جائے کہ بعض اوقات کم محنت کر کے زیادہ ثواب عورت لے جاتی ہے، جہاد عورت پر فرض نہیں ہے۔ مرد پر تو جہاد کسی موقع پر لازم ہو سکتا ہے، جب اعلان ہو جائے حکومت کی طرف سے جہاد کرنا ہے، لیکن عورت کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے۔ اگر عورت کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنے گھر میں رہتے ہوئے جہاد کا ثواب حاصل کرے گی، بغیر جہاد میں شرکت کیے ہوئے، بغیر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے اسے جہاد کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بچوں کی، گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ تو یہی اس کا جہاد ہے۔ جبکہ مرد جو ہے میدان جنگ میں اپنا خون بہا رہا ہے، تو دیکھیے کم محنت کر کے اجر و ثواب میں برابری ہو رہی ہے عورت کی۔ اسی طرح نماز باجماعت کا معاملہ ہے کہ نماز اگر گھر میں پڑھی جائے تو ثواب کم ملتا ہے، اگر جماعت سے نماز پڑھی جائے تو اجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک گھر میں پڑھی ہوئی نماز اور ایک مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز، دونوں کے اجر و ثواب میں کئی گنا زیادہ فرق ہے۔ عورت اگر مسجد میں جا کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتی، گھر میں ہی پڑھتی ہے، جبکہ وہ مرد تو مسجد میں جا رہا ہے، بارش میں جا رہا ہے، دھوپ میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے مسجد دور ہو، دور جا رہا ہے، بہرحال اس کو چلنا پڑ رہا ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ محنت کر کے جتنا ثواب حاصل کر رہا ہے اتنا ہی ثواب عورت گھر میں آرام سے نماز پڑھ کے حاصل کر رہی ہے، اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتنی مہربانی ہے اور کتنی کرم نوازی ہے ہماری بہنوں پر، ہماری خواتین پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمزوری اور ان کے بناوٹ کا اور ان کی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے، جانتے ہیں بنانے والے، پیدا کرنے والے، ان کو کم محنت میں زیادہ اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت پڑھ کر سنائی ہے، اور جگہ بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت میں بھی عورت اور مرد دونوں کو برابر کے اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی،
چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جو بھی اچھے کام کر کے آئے گا، دونوں کو ہم دنیا کے اندر ایک صاف ستھری مطمئن زندگی عطا فرمائیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کو ان کے اعمال کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس موضوع کی مناسبت سے اگر میں ذرا سی یہ بات بھی چھیڑ دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ بعض مذاہب ایسے ہیں کہ ان میں عورت کا درجہ بہت کم ہے مرد کے مقابلے میں، بلکہ بعض مذاہب میں تو عورت کو وہ اعمال صالحہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے جو مرد کرتا ہے۔ بعض مذاہب میں عورت کو اجازت ہی نہیں ہے، مثلا مرد پجاری بن سکتا ہے لیکن عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ پجاری کی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ بعض مذاہب میں پرانے ان کے طریقوں کے مطابق یہ تھا کہ ان کی مقدس کتابوں کو